ایمان سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں سے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور کسی ایک ضروری دینی امر کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ دین کے وہ مسائل جو ہر عام و خاص جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، رسالت، جنت، دوزخ، حشر، نشر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان چیزوں کی تصدیق کرنا یا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اس کی تصدیق کرنا سچے دل سے، یہ ایمان ہے۔ عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت میں رہ کر دین کے بنیادی مسائل سے واقف ہوں۔ وضو، غسل، نماز کے فرائض، واجبات، حلال، حرام، موٹے موٹے مسائل جو ہیں دین کے، وہ جانتے ہوں، وہ عوام الناس کہلاتے ہیں۔ یہاں عوام الناس، عوام سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابان میں جن کو کلمہ رہتے ہو، جو جن کو کلمہ ہی پڑھنا نہیں آتا سیدھا، وہ مراد نہیں ہے۔ البتہ ان لوگوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار نہ کریں، اور یہ یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ جو کچھ اسلام میں ہے وہ حق ہے۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن ایمان کا جز نہیں ہے۔ باقی رہا اقرار، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہیں ملا تو وہ بھی عند اللہ مسلمان ہے، مگر دنیاوی احکام میں اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی ہے، وہ دل سے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہے، لیکن زبان سے اس نے اقرار نہیں کیا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ کے نزدیک تو وہ مومن ہے، لیکن ہم دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس کو مومن نہیں سمجھیں گے، یعنی اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ اگر اس کو اظہار کا موقع بھی ملا، اس سے مطالبہ بھی کیا گیا، پھر بھی اس نے اقرار نہ کیا، تو وہ مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین میں سے ہے۔ اگرچہ وہ باقی ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہو اور کسی ایک امر دینی کا انکار کرتا ہو تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اگرچہ وہ یہ کہے کہ جی میں تو صرف زبان سے یہ بات کہتا ہوں، دل سے میں بالکل مانتا ہوں، تو اس کی بات کو ہرگز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بغیر اقراء شرعی کوئی مسلمان ایسی بات زبان پر نہیں لا سکتا۔ اگر معاذ اللہ کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا، یعنی اس کو مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی یا قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، اور وہ جانتا ہے کہ دھمکانے والا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا اگر میں اس کی بات نہیں مانتا، اور وہ اس کے کرنے پر قادر بھی ہے، تو ایسی حالت میں اس آدمی کو رخصت دی گئی ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ زبان پر کلمہ کفر جاری کر دے، لیکن دل اسی طرح مطمئن ہو اور ایمان پر پکا اور یقین کے ساتھ پختہ ہو جس طرح وہ پہلے تھا۔ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں، البتہ جو اعمال قطعی طور پر ایمان کے منافی ہیں، جس طرح کہ بتوں کو سجدہ کرنا، سورج، چاند وغیرہ کو سجدہ کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ عمل ایسے ہیں جو ایمان کے منافی ہیں۔ اور ایسے آدمی کے لیے، یا جس طرح کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین، یا قرآن پاک کی توہین، خانہ کعبہ کی توہین، یا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر اور توہین، یہ اعمال صراحتاً کفر ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فقہاء کرام کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ اور بعض اعمال کفر کی علامتیں ہیں، جیسے کہ زنار باندھنا، گلے میں صلیب ڈالنا، اور سر پر چوٹیاں رکھنا جس طرح کہ ہندو لوگ رکھتے ہیں، یہ اعمال جو ہیں یہ کفر کی نشانی اور علامت ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے بھی فقہاء کرام تجدید اسلام اور تجدید نکاح کا حکم دیتے ہیں۔ جو چیز قطعی طور پر حلال ہو، یعنی جس کی حلت حلال ہونا نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے وہ ثابت ہو کہ جس دلیل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس چیز کو حرام بتانا یا حرام سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور جس چیز کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کو حلال بتانا یہ بھی کفر ہے۔ اصول عقائد میں تقلید نہیں ہے، یعنی جو عقیدہ، جو بات، جو حکم نص قطعی سے ثابت ہو جائے اس میں تقلید نہیں ہوتی، البتہ فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی۔ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے،
یعنی یہ نہیں ہے کہ ایمان کبھی بڑھ جائے کبھی کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایمان ایک کیف ہے، اور گھٹتی بڑھتی وہ چیز ہے جس کی کوئی مقدار ہو، یعنی اس کی کوئی لمبائی ہو، چوڑائی ہو، اس کا کوئی وزن ہو۔ ایمان یہ تو ایک کیف ہے، اس میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہے، نفس ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اور باقی رہا یہ ہے کہ بعض آیات قرآنی میں آتا ہے کہ ایمان بڑھ گیا، ایمان کے بڑھنے کا جہاں ذکر آیا ہے تو وہ مصدق بھی اور مؤمن بھی ہے، یعنی جس کی تصدیق کی گئی، جس پر ایمان لایا گیا، اس سے مراد وہ ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان مضبوط اور کمزور یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کا ایمان پوری امت پر بھاری ہے، پوری امت سے ان کا ایمان مضبوط ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ نفاق یعنی منافقت، اسلام کا دعویٰ کرنا زبان سے اور دل سے اس کا انکار کرنا، یہ منافقت کہلاتا ہے، اور یہ خالص کفر ہے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ عذاب کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے نام سے مشہور ہوئے، قرآن ان پر ناطق ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کر بتایا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ مگر اب ہم اس زمانے میں کسی شخص کے متعلق قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں منافق ہے۔ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے گا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، جب تک اس سے کوئی ایسا قول، ایسا فعل صادر نہیں ہوتا جو ایمان کے منافی ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سارے بد مذہب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب دیکھا جاتا ہے تو وہ ضروریات اسلام کا، ضروریات دین کا بھی انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی منافقت ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت سمجھنا۔ یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے جو شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، جس طرح اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، بعین ہی اسی جیسا کسی اور کو ماننا، سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی بات اگرچہ کتنی بھی شدید کفر ہو، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، حقیقتاً وہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے مشرکین کے اور اہل کتاب کے احکام الگ الگ بیان کیے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کی عورتوں کے ساتھ، اور ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور اہل کتاب ان کا ذبیحہ حلال، ان کی عورتوں سے نکاح حلال۔ اور بعض اوقات شرک بول کر مطلقاً کفر مراد لیا جاتا ہے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، یا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہاں جو شرک بولا گیا یہ مطلق کفر ہے مراد ہے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً کسی کفر کی بخشش اور نجات نہیں ہے، باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے نہ معاف فرمائے۔ مرتکب کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ مسلمان ہے، جنت میں جائے گا، چاہے اللہ تعالیٰ کے محض فضل سے، اس کے بخش دینے سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، یا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جب جنت میں جائے گا پھر کبھی جنت سے باہر نہ نکلے گا۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد، یعنی جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگنا، یا کسی مرتد مردے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، یہ کفر ہے۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ کسی شخص کی نسبت خاص طور پر، یعنی متعین شخص کی نسبت یہ نہیں کہا جا سکتا یقین کے ساتھ کہ اس کا خاتمہ ایمان سے پر ہوا یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقت ہے کہ اس کی حالت، اس کا خاتمہ دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعی طور پر کفر کیا ہو اس کے کفر میں کوئی شک کیا جائے، ایسا نہیں۔ کیوں کہ جس شخص کے کفر میں یقین ہو اس کے کفر میں شک کرنا یہ بھی بندے کو، مسلمان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، مثلا کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، بت پرست ہے، اور وہ مر گیا
تو یقین کے ساتھ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر پر مرا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ ہم اسے کافر جانیں گے، اور اس کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد وہی معاملات اس سے ہوں گے جو کفار کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اس کے نہ نماز جنازہ ہوگی، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ اس کے لیے دعا ہوگی، شادی بیاہ میل جول تمام معاملات اس کے ساتھ وہی ہوں گے جو کفار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ باقی اس کے خاتمے کا حال اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ جس طرح کہ کوئی مسلمان ظاہراً ہمارے سامنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے، جب تک اس کے قول و فعل سے ہمیں اس کا کفر معلوم نہیں ہوگا اس کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو مسلمان سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا علم نہیں ہے۔ اس زمانہ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کسی کو کافر کہنے کی بجائے اللہ اللہ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ کسی کو کافر 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 کا وظیفہ کرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کافروں کو کافر سمجھو، بس یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھو، کوئی تسبیح پڑھو کافر کافر کافر، تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مودی کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ہم کہیں گے کافر ہے، بس اس کو کافر سمجھیں گے، اس کو کافر مانیں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو کافر 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 کہتے رہیں، بس جو کوئی پوچھے گا ہم سے کہ مودی کون ہے اور فلاں کافر کے بارے میں پوچھے وہ کون ہے، ہم کہیں گے کافر ہے، اور اس کو کافر سمجھیں گے، کافر جانیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب دوزخی مگر ایک، کہ وہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب وہ نجات والا فرقہ، ناجی فرقہ، جنتی فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، یعنی جو سنت کا پیروکار ہوگا، صحابہ کی جماعت پر چلنے والا ہوگا، وہ فرقہ جنتی ہے، وہ جماعت ہے، اور بعض حدیثوں میں ان کو جماعت بھی فرمایا گیا۔ اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔